کہ وہ کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ظلال سے باہر نہیں نکلتے، خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے ہمیں احوال، کیفیات، تجلیات، مشاہدات ہوتے ہیں وہ ظلال سے تعلق رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے ایک انسان اور ایک انسان کا سایہ، تو انسان اصل ہے اور سایہ اس کا ظل ہے۔ اسی طرح نماز کے علاوہ جو کیفیتیں ملتی ہیں وہ ظل ہیں، ان کا تعلق ظلال سے ہے، اور نماز کے اندر جو کیفیت ملتی ہے اس کا تعلق اصل کے ساتھ ہے۔ یہ متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ذل سے باہر نہیں نکلتے، خواہ کتنے بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ جس قدر فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے، اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے کہ بیرون نماز ذل کی کیفیت ہے اور اندرون نماز اصل کی کیفیت ہے۔ یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے، اور جی چیز آخرت کے قریب ہے وہ اتم اور اکمل ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں ظہور صورت ہے، یعنی ظاہری کیفیت، اور آخرت میں ظہور حقیقت ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل سلطانہ کے کرم سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی، وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو موت کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی اب انہوں نے کہا کہ عام حالات میں جو حضوری توجہ ہے وہ ذل ہے، نماز میں اس کی اصل ہے، اور جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں موت کے آخری وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے مومن کو، اور جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے قبر میں مشاہدہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جو قبر میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ حشر میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا جب ساق کی تجلی ہوگی، اور جو حشر میں ہوگا جنت میں اس سے بھی زیادہ کامل ہوگا۔ تو یہ یوں ترتیب ایک انہوں نے بنائی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس جگہ مطلوب کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا یا غیر مطلوب کو مطلوب جاننا، چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اپنے خواب و خیال میں محو آرام ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل کی خوشبو دیتی ہے اور مطلوب کی خوشبو سکھاتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے بے فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اللہ کی کوئی جھلک چیز دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں نماز ہے، نماز کے علاوہ وہ کیفیت سالک کو نہیں مل سکتی۔ یعنی کتنا وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ پہلے جو جاہل صوفیات تھے وہ تو کہتے تھے جی کہ نماز تو وہ پڑھیں کہ جنہوں نے 5 وقت یاد کرنا ہو، اور ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں، لہذا تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ۔ تو ان کی نفی کی ہے کہ بھئی تمہیں ذکر اذکار میں غیر نماز میں جو کیفیتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ سب ظلال ہیں، اور جو نماز میں ہے وہ اصل ہے، اور نماز سے زیادہ موت کے قرب میں جو کیفیت ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، اور جو قبر میں ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، جو حشر میں ہوگی یکشف عن ساق وہ اس سے بھی، اور جو جنت میں ہوگی وہ اس سے بھی اصل ہے۔ آخری ہے
سبحان اللہ، کیا عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ 5 ارکان میں سے نماز رکن دوم ہے جو تمام عبادات کی جامع ہے اور ایک ایسا جزو ہے جس نے اپنی جامعیت کی وجہ سے کل کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام مقرب اعمال پر سبقت لے گئی ہے. اور وہ دولت رویت جو نبی علیہ السلام کو شب معراج بہشت میں میسر ہوئی تھی، دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں میسر ہوتی تھی. یعنی نبی علیہ السلام کو معراج میں جو جنت میں دیدار ہوا، تو جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو اب دنیا میں اس جو رویت نصیب ہوئی تھی اس کی نشانی کہاں ملے؟ تو اس کی یاد کے طور پر اللہ نے اپنی نماز عطا فرمائی کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کی قرب کی ایک کیفیت ملے گی. تو فرماتے ہیں اس لیے آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اس لیے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ نماز میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب ذرا سنیے گا، آپ علیہ السلام کے قابل تابع داروں کو بھی اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے. یعنی وہ جو معراج کی تھی نا دولت، اس کا بہت سارا حصہ کس میں حاصل ہوتا ہے؟ اگر یہ حقیقی رویت میسر نہیں ہے، سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس جہان میں حقیقی رویت میسر نہیں ہے کیونکہ یہ جہان اس کی تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا. رویت کی کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے اور بندہ دیکھے، یہ تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا. اگر حق تعالیٰ نماز کا حکم نہ فرماتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون اٹھاتا اور طالب کو مطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا. نماز ہی ہے جو غم گساروں کے لیے لذت بخش ہے، نماز ہی ہے جو بیماروں کو راحت دیتی ہے، اور ارہنی یا بلال میں اسی حقیقت کا رمز ہے کہ نبی علیہ السلام غم زدہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے ارہنی یا بلال، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ میں اسی آرزو کی طرف اشارہ ہے. آگے فرماتے ہیں وہ ذوق و مواجید، علوم و معارف، احوال و مقامات، انوار و الوان، تلوینات و تمکینات، بے قراری و اطمینان، تجلیات متکیفہ و غیر متکیفہ اور ظہورات متلونہ و غیر متلونہ، ان میں سے جو کچھ نماز کے علاوہ اوقات میں میسر ہوں اور نماز کی حقیقت سے آگاہی کے بغیر ظاہر ہوں، ان سب کا منشا ظلال ہے. وہ ذل سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہم و خیال سے پیدا ہوئے ہیں. نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے، نماز کی ادائیگی کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے. لہذا وہ اس وقت اس دولت سے جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے اور اصل سے ذلیت کی آمیزش کے بغیر فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ عالم دنیا کمالات ذلی تک محدود ہے اور وہ معاملہ جو ذلال سے باہر ہے آخرت کے ساتھ مخصوص ہے. پس معراج سے چارہ نہ ہوگا اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے، اور یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر اسلام کی مطابعت کے سبب جو شب معراج میں دنیا سے آخرت میں تشریف لے گئے اور بہشت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے. لہذا یہ امت بھی اس کمال کے ساتھ مشرف اور اس سعادت سے فیض یاب ہوئی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ نعمت دی تھی تو وہ نعمت کا کچھ حصہ اللہ نے امت کو نماز کی کیفیت میں عطا فرما دیا. اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی، یعنی صوفیاء میں سے کچھ ایسے بھی لوگ جو نماز کی کیفیت سے آگاہ نہیں اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی،
انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر وابستہ جانا، بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر وصول اللہ کی بنیاد نماز کے علاوہ اور عبادات پر رکھی، روزہ کو نماز سے افضل جانا۔ اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں۔ ایسی باتیں حقیقت نماز سے عدم آگاہی اور بے خبری کی وجہ سے ہیں، بلکہ اس طائفہ صوفیاء کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا، اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص و رقاصی کو اپنا مسلک بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفا، اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی تو وہ ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی کہ اگر وہ حضرات نماز کے کمالات سے واقف ہو جاتے تو پھر شعر و اشعار اور ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اطمینان ڈھونڈنے کی بجائے نماز میں اس اطمینان کو حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حضوری عطا فرمائے۔ اور ہے یہاں پر کسی سالک نے خط لکھا ہے کہ بعض نمازوں میں ایسی حالت پیش آتی ہے کہ گویا فقیر اللہ رب العزت سے اس طرح کلام کرتا ہے کہ کوئی حجاب و پردہ درمیان میں نہیں رہا، اور مست و بے خود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز کو بھول جاتا ہے، اور نظر حیرت سے اپنے آپ کو اور اپنے غیر کو نور کے بغیر نہیں دیکھتا۔ اسی اثناء میں خود پر قابو پا کر ہوش میں آ جاتا ہے، اچانک رکت و عاجزی غالب آ جاتی ہے، اور یہی حالت قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری عبادات میں پیش آتی ہے۔ یہ اس نے سوال پوچھا تھا۔ اے سعادت کے آثار والے، یہ کیفیت جو آپ کو پیش آئی یہ اعلیٰ کیفیت اور مبارک حالت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو کیفیت و ذوق کے نماز سے پیدا ہوتا ہے، وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے۔ اور چونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے، اور حدیث پاک میں ہے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو شخص چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے، خاص طور پر کہ نماز میں تلاوت واقع ہو اور ہی درجہ رکھتی ہے، بہترین ثمر لاتی ہے۔ پس اگر یہ حقیقت نماز میں جلوہ گر ہو جس کی شان میں آیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، اور تکلم کی کیفیت ظاہر ہو تو گنجائش ہے، اور نیز اگر نمازی حجاب کا رفع ہونا محسوس کرے تو بھی مناسب ہے، یعنی نماز کے اندر اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ سب ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ نماز میں وہ حجاب اٹھا لیا جاتا ہے جو بندہ اور پروردگار کے درمیان ہے۔ نماز ایک دل ربا محبوب ہے، جب نمازی کے باطن پر اس کے جمال با کمال کا پرتو پڑتا ہے، اس کے حسن و خوبی کا ظہور ہوتا ہے، تو قریب ہے کہ اس نمازی کو مست و بے خود کر دے اور از خود رفتہ بنا دے، اور جب اس کے انوار سے متصف اور اس کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نور سے منور پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کر، اور جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے اس آیت کو اس کے متکلم سے سنا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ نماز کیا عجیب نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ ہمارے اکابر ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے حتیٰ کہ پھر ان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی تھی کہ جیسے
رب کریم نے ان کے سامنے اپنے کلام کو ادا فرمایا. آپ نے لکھا تھا کہ نماز میں ایک ایسی حالت رونما ہوتی ہے کہ حجاب درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور جس رکن کو ادا کرتا ہے پھر دوسرے رکن پر لوٹنے کا ذوق نہیں ہوتا اور غیر کا خیال ہرگز دل میں نہیں گزرتا اور اس وقت بہت زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خس و خاشاک کی مانند بھی نہیں پاتا. آپ جان لیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ حجاب اٹھا دیا جاتا ہے جو نمازی اور اس کے پروردگار کے درمیان ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت علی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حجاب کا دور ہونا منتہی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے. یہ جو حجاب اٹھتا ہے یہ ہر بندے کی نماز سے نہیں اٹھتا، چونکہ وہ نماز تو اس درجے کی ہوتی نہیں ہے. ہم تو نماز میں بھی دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تھوڑا حجاب ہٹائیں گے. یہ حجاب کا دور ہونا منتہی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے. اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کی کیفیت کے زیادہ ہونے پر کوشش کریں. یہاں پر ان کے ایک مرید تھے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے لکھا ہے نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا، اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسرتوں کا اظہار کرتا ہے. عجیب، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنی نمازوں کو بنایا ہے پھر وہ انجوائے کرتے ہیں نمازوں کو. نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے، نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا، اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسرتوں کا اظہار کرتا ہے. وہ اس وقت میں اس حقیر کو گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اس بات نے بہت مسرور کیا اور باطنی لذتیں بخشیں. یہ آج کی اس مجلس کی آخری عبارت ہے، مگر اس میں ایک خاص نکتہ ہے، تو یہ عاجز چاہتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں. فرماتے ہیں کہ ابتداً مبتدی کو نفلی نمازوں کے ادا کرنے میں لذت بخشتے ہیں. ابتداً جو سالک ہوتا ہے، مبتدی ہم جیسا، تو اس کو نفلوں کے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو مبتدی کو ابتدا میں نفلوں کے پڑھنے میں لذت بخشتے ہیں. بعد اذان نہایت النہایت میں پہنچ کر لذت کی یہ کیفیت فرضوں کی ادائیگی سے متعلق ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے نوافل کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو بیکار جانتا ہے. اس کے نزدیک فرضوں کو ادا کرنا بڑا اہم کام ہو جاتا ہے. کہ مبتدی حضرات کو تو نفلوں میں لذت بخشتے ہیں تو وہ اشراق اور چاشت اور تہجد اور اوابین وہ فرماتے ہیں، لیکن جو نہایت النہایت میں پہنچتے ہیں ان کو جو مزہ فرض نماز میں دیتے ہیں پھر نفلوں کی لذت اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو عین نماز کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں نفس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ عین اس لذت کے وقت نفس نالا و فغاں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بلند مرتبہ ہے. ہم جیسے بلحوث اس قسم کی باتوں کو کیا سمجھیں اور نیز جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری تعالی کے مرتبہ کی مانند ہے. تو دنیا میں مومن جیسی نماز پڑھتا ہوا جائے گا تو جنت میں اس کو اللہ کی رویت کا وہی مرتبہ حاصل ہوگا.
کیسے کہ اگر بندہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے اور اس میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں تو خیالات والی نمازیں پڑھ کے جو لو بندہ دنیا سے جائے گا تو فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ہوا تو جنت میں اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے مگر اس کے خیالات کی وجہ سے ذات کے اوپر صفات کے پردے عطا فرما دیں. جو بغیر خیال کے دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت حاصل کر لے گا ایسی نماز کہ جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنت میں رویت عطا فرمائیں گے تو وہ رویت ذات ہوگی, اس کے اوپر صفات کا کوئی پردہ نہیں. تو آج ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کس حالت میں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کی نماز اس کا ریفلیکشن ہے. یہاں نماز بنا لیں وہاں اسی درجے کو پا لیں. تو نماز تو پڑھنی ہے. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہیں, فرق تو ہے نا کہ دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں. اہمیت ہو تو پھر توجہ بھی بڑھ جاتی ہے, انسان کوشش بھی کرتا ہے. تو ہمارے اکابر کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سالک کے دل میں ایک فرض کی اہمیت کو پیدا کیا. اب اس مجلس کے انعقاد سے پہلے نماز تو آپ پڑھتے تھے لیکن جو اہمیت اب دل میں نماز کی آئی ہے اس سے پہلے تو نہیں تھی نا.